السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر حیات اور اس کا مقصد۔ سفر حیات یعنی زندگی کا سفر، کہ ہماری یہ موجودہ زندگی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر ہماری موت پر ختم ہو جاتی ہے، پوری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اس موجودہ زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے، اور ہماری یہ موجودہ زندگی ہماری پوری زندگی نہیں، ہم اس سے پہلے بھی کہیں تھے اور دوبارہ واپس لوٹنا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، اسے اپنے پیدا کرنے والے کے منصوبے کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کیوں پیدا ہوتا ہے، اسے مختلف قسم کے سامان حیات کیوں دیے جاتے ہیں، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عمر گزر جانے کے بعد آدمی کو موت آ جاتی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ کون سی روش کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور کون سی ناکامیابی کی طرف؟ ان باتوں کو جاننا ہر انسان کا پہلا مسئلہ ہے، خواہ وہ عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو یا امیر۔ یہ سوال سب سے بڑا سوال ہے، اس کو جاننا راہ عمل کو جاننا ہے۔ خدا نے موجودہ دنیا کو انسان کے لیے تیاری کی دنیا کے طور پر بنایا ہے۔ یہاں وہ سب چیزیں دی گئی جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا سکے۔ اس دنیا کی ہر چیز سامان تیاری ہے، نہ کہ سامان عیش۔ خدا نے انسان کو اس موجودہ دنیا میں بسایا اور انسان کو پوری آزادی دی کہ وہ یہاں کسی پابندی کے بغیر رہے۔ اس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی آزادی کو چاہے تو غلط استعمال کرے اور چاہے تو صحیح طور پر استعمال کرے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے شعور کو کام میں نہ لائے، بلکہ دوسروں کے زیر اثر عمل کرے، بلکہ وہ حالات کا معمول بن کر زندگی گزار دے۔ اس کے گرد و پیش کے احوال اس کو جیسا بننے کے لیے کہیں ویسا بنتا چلا جائے۔ دنیا اس کو جس سانچے میں ڈھالے وہ اس میں ڈھلتا چلا جائے، خواہ وہ سانچہ صحیح ہو یا غلط۔ دوسرا انسان وہ ہے جس نے اپنے شعور کو زندہ رکھا، اپنے عقل کو استعمال کیا، اس نے غور و فکر کے تحت اپنے آپ کو بھی جانا اور دنیا کو بھی۔ اس نے غلط اور صحیح میں فرق کیا، اس نے اخلاق انسانی کے اصولوں کی پابندی کی اور ایک بااصول اور باکردار انسانی زندگی گزار دی، اور اسی پر جیا اور اسی پر مرا۔ یہ دوسرے قسم کا انسان ہی کامیاب ہے۔ موجودہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ سب کا سب امتحان کا سامان ہے۔ موت آتے ہی ہر انسان سے وہ تمام چیزیں چھن جاتی ہیں جو اس کو یہاں سے امتحان کے طور پر ملی ہوئی تھی۔ موت کے بعد اس عمل کے رزلٹ کے مطابق جینا پڑے گا۔ موت سے پہلے کی زندگی تو محدود تھی، مگر موت کے بعد کی زندگی کا کبھی خاتمہ ہونے والا نہیں۔ اس سنگین حقیقت کے بارے میں سوچنا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن آدمی بے فکری کی حالت میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اچانک مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موجودہ زندگی میں رہتے ہوئے ہم سب کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اللہ نے دنیا کیوں بنائی اور اس کے اندر ہم انسانوں کو کیوں بسایا۔ اگر انسان یہ جان لے کہ وہ ایک لمبے سفر کا مسافر ہے، اس کو اس موجودہ دنیا سے آخرت کی دنیا میں جانا ہے، تو اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے۔ کلام پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت میں پیدا کیا اور جنت میں بسایا، پھر انسانوں کے بارے میں دوسرا اصول مقرر کیا کہ صرف ان انسانوں کو جنت میں آباد کیا کرے جو جنت کے معیار پر پورے اتریں۔ اسی مقصد کے لیے ہی اللہ نے ہمیں موجودہ زندگی عطا کی، تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ سورہ ملک میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ ہماری یہ موجودہ زندگی ہماری امتحان گاہ ہے، ہمیں اللہ نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ انسان صرف اسی موجودہ زندگی کو سنوارنے اور کامیاب بنانے میں لگا ہے۔ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اسی زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ انسان ساری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے اور اس آزمائش کے دور سے گزر جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔ اگر یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری عمر
جو ضروریات حاصل کرنے کے کام کیے وہ تو کرنے ہی تھے، مگر ساتھ میں کچھ مقصد حیات بھی تھا جو وہ جان نہ سکا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین و آسمان کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی کائنات کی ساری چیزوں کو انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا ہے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو مخدوم اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس کا خادم بنا دیا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیزوں کا مقصد انسانی زندگی کے کام آنا ہے تو اس انسانی زندگی کا اپنا مقصد کیا ہوگا؟ کبھی مخدوم کا مقصد خادم ہو سکتا ہے؟ انسان کا مقصد اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ انسان سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، تو انسان کا مقصد اللہ کی رضامندی ہی ہونا چاہیے۔ انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایسی زندگی گزارے کہ انسان کو بنانے والا انسان سے راضی ہو جائے۔ باقی سب کامیابی تو انسان کی ضروریات ہیں۔ اب اللہ کی رضا کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر ہاسپٹل چھوڑ دے، بزنس مین کاروبار بند کر دے، نوکری پیشہ نوکری چھوڑ دے، یا باقی سب زندگی کی ضروریات کو چھوڑ کر انسان صرف اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے، بلکہ دنیا کی تمام ریکوائرمنٹ کو دین اسلام کے دائرے میں رہ کر پورا کرے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ 4 سوال ہمیشہ پوچھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم کون ہیں؟ نمبر 2، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ نمبر 3، ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ نمبر 4، ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور میرے مرحوم والدین کے ساتھ دنیا کے تمام مرحومین کی بخشش عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔